اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاۃ والسلام لتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار صادق کی ذات پہ کوشش کریں صلوات سارے بلند آواز سے اجازت دو اس پاک ذکر کی صدقہ میں مالک آپ کے قربانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ سید کونین حسین علیہ السلام کی کریمہ ماں آپ کے پاک بچوں کے صدقہ میں آپ کی قربانیان کے مال رزق عزت معرفت میں مزید اضافہ جتنے عزادار مریض ہیں سید کونین ان کو صحت عطا فرمائے اس ذکر کے صدقہ میں جتنے عزادار بے اولاد ہیں مختومان کی زندگی والے بیٹے عطا جتنے عزادار جہاں جہاں سے بھی آپ اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں حسین کی ماں آپ کے زمانے میں کسی کا محتاج نہ فقیر داد علی خان صاحب کو مالک صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی عطا عزت ماں والی جناب سردار ہمت علی خان صاحب کو میری مخدومہ مزید صحت و سلامتی عطا آپ عزاداروں میں کوئی مریض ہے تو میری مخدومہ ان کو بھی صحت و سلامتی عطا جتنے عزادار بے روزگار ہیں تنگ دست ہیں مقروض ہیں والی خراسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام میرا مولا اپنے خزانے سے وسیع رزق عطا ہمارے وارث کے ظہور میں میرا اللہ تاجر ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب وہی بھائی ان کے دوست ان کے احباب ان کے والد محترم ان کے خاندان ان کے چچا بھائی اولاد ان کی محنت کے صلہ میں سیدہ ان کی توفیقات میں رزق میں صحت میں زندگی میں مزید اضافہ مالک والے کاروبار میں مزید وسعت برکت عطا آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین اور ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند پورا شور زمانہ ہے پر خطر سگاور ہے میرا مالک عزادار کی حفاظت علماء اور ذاکرین باطنوں کی عزاداروں کی نوہ خانوں کی میری مخدومہ حفاظت صلوات ایسی پڑھے کہ زمانے کا امام دعا قبول فرما سردار کوثر خان کماری مریض ہیں میری مخدومہ حسین کے صدقہ میں ان کو مزید صحت و سلام اے توجہ بات سنتے ہیں اگلے محلے والے ان کی سیٹاں بدل لو ابھی ٹائم ہے کیونکہ تو نے داد نہیں دینی تھی بیٹھا جلدی کر جو کرنے بیٹھ رہے ٹائم کی نچنے سلامات اتنے معزز محترم چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے یہ رسول اللہ شاہ چلیارو ہے وہ جناب وہ پھٹ شاہ سے لے کر سکھر سے آگے تک کے لوگ کراچی کے لوگ پنجاب سے آئے ہوئے چلے عزادار مہاتما ایک خوبصورت ماحول بنا ہوا میں ایک شخصیت کا نام لوں تو 50-60 منٹ لگتے ہیں میں سب کے لیے دعا دوں خضر دی آیاتی تندرستی جلا امیرن جے امیر مولا امیر امام حسین علیہ السلام سید بلند ترین ذات ہے بلند ترین کلمہ سردار اظہر خان صاحب ہماری خوبصورت شخصیت وہ تشریف فرمائے معززین بزرگ زادہ بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے جناب کا نظار ہوا اسی کے مطابق سبب چلے پتہ نہیں میں خود کیا پڑھتا ہوں لیکن جو وحید بھائی کا حکم ہے اسی کے گرد طواف کرنے کی کوشش کرتے ہیں مومن میں حضرت مریم کی والدہ کا نام تھا حضرت حنانہ حضرت حنانہ نے اللہ سے منت مانی تھی کیا کہ جو میرے حجاب میں بچہ ہے جب
اب یہ میری جھولی میں آئے گا، سیٹ بدل یا بول اندر برا نہیں، خدا دا واسطہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، پھر بھی کہہ رہا ہوں، ورنہ پھر کہوں گا تو پریشانی ہو جائے گی. میں مجھے چھوڑ دوں یا مسکرا یا داد دے یا سیٹ بدل، دو میں سے ایک کام کر. شک پڑ گیا تیرے اوپر. جو فرنٹ سیٹ پہ میں اس پہ حق زیادہ ہوتا ہے، اور یوں کیوں کر کے بیٹھے روٹی کھا سکتا ہے، حسین کو سلام نہیں کر سکتا. توجہ رکھو. حضرت حنانہ نے اللہ سے منت مانی. کیا پکا فیصلہ نہیں کیا ہوگا؟ اب ختم میں یہ سیٹنگ کرنی پڑے گی، بچے ہیں کیا کریں، کیونکہ بات بڑی خوبصورت شروع ہو گئی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دھیان ہٹے نہیں. کمر کے بولو، سبھی بولو، ہاتھ بلند کر کے بولو، کیونکہ ختم القرآن کا نعرہ ہے. سبھی بولو مجلس اور جلسے میں فرق ہوتا ہے. سیاسی اجتماع نہیں ہے مجلس، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. حضرت حنانہ نے کہاں پہ تھے؟ اللہ سے منت مانی تھی. کیا کہ جو میرے حجاب میں بچہ ہے جب یہ دنیا میں آئے گا تو بیت المقدس اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے اس بچے کو میں وقف کروں گا. کیسے کیسے لوگ ملے، کیسے کیسے ہاتھ بلند بھی ہو، بس سوائے ان کے کہ چاچا دو وہ بھائی بھائی تھوڑا گو باڑے تو پھنس گئے. منت مانی تھی کہ جو بچہ آئے گا میری جھولی میں تو میں اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے، خدمت کے لیے اس بچے کو وقف کروں گا. سندھ نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ دنیا میں بیٹا نہ آیا، بیٹی آ گئی. تو جو پہنچ گئے انہیں میں وہاں بیٹا نہ آیا، راجی کھوا بڑا بیٹی آ گئی. اب حضرت حنانہ پریشان ہو گئے، سردار صاحب کیا بچی ہے، بیٹی ہے، کیسے اکیلے بیت المقدس میں چھوڑا. بیٹا ہوتا تو اور بات تھی، اب تو بیٹی ہے. تھینک یو بیٹا. بس جیسے اس نے سوچا القا کیا، چونکہ غیر معصوم پر القا ہوتا ہے، معصوم پہ وہی ہوتی ہے. اللہ نے القا کیا حضرت حنانہ پر، جناب مریم کی والدہ پر القا کیا. کیا حنانہ تو پریشان نہ ہو، تو اپنی منت پوری کر، اس کی حفاظت جانے اور میں اللہ جانے. جو ہاتھ بلند ہو گیا وہ خیرات لے رہا ہے. کیمرہ سیٹ کر کے بیٹھنا پڑنا تھا جناب کیمرے والے بھائی، آپ میرے پر رکھیں، میرے پر رکھیں پلیز 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 پلیز. بڑی اوکھی کر لے سر، آپ تصویر رکھیں، پچھلے مجلے کی اجازت نہیں ہو رہی ہے، داد نہیں دیں گے مجھے. تو منت پوری کر، مریم کی حفاظت جانے، میں اللہ جانے. لائیو کی مجلس چل رہی ہے، دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، اتنے ذمہ دار شخصیات، ذمہ دار ازادار، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہمیں فون ہے کہ میں آ رہا ہوں، ابھی تھوڑی لیٹ کرنا، پھر میں آ رہا ہوں، ابھی تھوڑی لیٹ کرنا. یہ 5 منٹ آپ کی محبت میں لیٹ کرتے 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 1:45 کے قریب میں پہنچ گیا. جبکہ میرے یہ ممبر چھوڑنے کا وقت تھا، پڑھنے کا وقت نہیں تھا. تمہاری محبت میں لیٹ ہوں، اپنی محبت کا اظہار کرنا. ایک بھی بندہ بولے ضرور. شاید میں آپ کو نہ سمجھا سکوں، لیکن تیرے دشمن کو سمجھ آ جائے گی کہ جعفر اپنے مذہب کی، اپنے عقیدے کی، اپنے ازاداروں کی وکالت ضرور کر گیا. اللہ کہتا ہے حنانہ سے تو منت پوری کر، اس کی حفاظت جانے، میں اللہ جانے. 4 زمانے کے مولویوں سے کہے اگر منت ماننا بدعت ہوتا اللہ پوری کیوں کرتا؟ جو ہاتھ نہیں اٹھا سوال نہ کرے شیعہ نہ ہو، باقی جو بھی ہمارا مہمان ہے اچھا بولے جانے اندر علی ہے.
فرمایا سید زادہ کہو تو میں چھوڑ دوں پیغام ہی ایک دینا ہوتا ہے کوئی لمحے تھوڑے پڑھنے ہوتے ہیں ایک میسج دینا ہوتا ہے سید دعا کرنا اللہ کہتا ہے تم اللہ پر نکال یہیں تک رہنا جہاں تک ہو اس اوپر نہ بھی جا سکتا اتنا قائم رکھنا جہاں تک پرواز کر چکے ہو اس سے نیچے نہیں ہونا لنگر کیا ہے تم نے ایک ایک بندے کو میں نے دیکھا سب کے لیے میں نے ہم سب کے ساتھ تصویریں بنوائی حلال کر کے جانا ہے یہاں پہ حسین کا کھایا ہے تو حسین کو سلام کر کے جانا ہے جی منت پوری کر حضرت حنانہ نے بیٹی کو اٹھایا جا کے بیت المقدس کے محراب میں رکھا پہنچ گئے یہ کہنے کی حد تک ہے کہ علی کی ماں کو کعبے میں بلایا گیا اور مریم کو کعبے سے نکالا گیا مریم کا تعلق کعبے سے ہے ہی نہیں مریم کا تعلق کعبے سے کہا کعبہ صرف علی کے لیے گرمی دے سے دیکھا بے نہ دیکھا ایسا مولا عزت دے سر مہربانی مولا اپنی صدر صاحب کیڑا ہے صلوات اللہ تو چھو حیدری میں بڑا مشکل سے جگہ یہ کھڑا ہوں صلوات بعد میں پڑھائیں گے جب مجلس ختم ہوگا ابھی صرف سنتے جانے تو اس کی منت پوری کر بیت المقدس کے محراب میں حضرت حنانہ مریم کو چھوڑ بس حنانہ واپس لوٹی قرآن پڑھ ہمیں کافر نہ کہے قرآن تو ہے قرآن سے جو کیا وہ اسلام سے کیا نا اللہ نے حضرت زکریہ کو وحی قرآن کہہ رہے ہیں کفالہا زکریہ اللہ نے زکریہ سے کہا مریم کی کفالت تو نے کرنی ہے پرورش تیرے حوالے حفاظت تیرے ذمہ وکفلہا زکریہ کفیل بنا حضرت مریم کا پرورش کی مریم کی زکریہ نے کون ہے زکریہ نبی حجت معصوم پیغمبر اولی العزم صاحب کتاب صاحب شریعت صاحب امت صاحب کلمہ عزت دار اللہ کا پاک عزت حجت نبی اس کے ذمہ اللہ نے کہا کیونکہ مریم طاہرہ ہے وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین اللہ نے 2 دفعہ مریم کی طہارت اور اصطفائیت کی گواہی دی ہے اللہ کہتا ہے چونکہ یہ اصطفائیت والی ہے یہ طاہرہ ہے یہ بطول ہے اس کی پرورش تو نے کرنی ہے جو ابھی سردار صاحب پہنچ گیا اسے میں داد دوں گا جو نہ پہنچا میں اس کے پیچھے چلوں گا جہاں تک وہ چل سکا میں پوری ذمہ داری سے معززین ذمہ دار لوگوں کے سامنے جعفر جدوئی یہ پہلا پیغام ریکارڈ کروا رہا ہے زمانے کے مفسرین سے پوچھ کے مریم کو زکریہ نے پالا ہے لیکن کھانا زکریہ کے گھر کا نہیں کھاتی مہربانی سید سر پر ہاتھ اونچے جاؤ کفیل زکریہ ہے تیری زندگی ہو ایک منٹ ابھی بات آ گئے کفیل زکریہ ہے ممتاز بھائی کفیل نیاسا کفیل زکریہ ہے پالتا زکریہ ہے گوار جی کھانے کہاں سے آتے ہیں آسمان سے فَدَخَلَهَا فِي الْمِحْرَابِ جب بھی زکریہ محراب میں جاتا ہے تجھے کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا مریم کے پاس رزق کو پاتا ہے سردار احمد خان صاحب آپ کی مولا زندگی کرے کامیابیاں دے جھولی اٹھا کے آپ کے لیے فیاض خان کے لیے بھائیوں کے لیے جتنے عزادار ہیں ہمارے سب کے لیے دعا کر رہا ہوں ایک بندہ بھی چپ کر گیا مجھے دکھ اتنا ہوگا کہ اس نے وہی بگاڑ پھاڑنے آیا ہے یا لنگر کرنے آیا ہے یا رش دیکھنے آیا ہے کہ کون آتا ہے دور سے آیا ہے کچھ تو حق ادا کر کے جانا ہے اللہ نے کہا کہ پالا تو نے کھانا میں بھیجوں گا آسمان سے فرشتے لے کے آتے دسترخوان بچھتا ہے مریم کے آسمان کے کھانے کھاتی ہے پالتا زکریہ ہے یہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا اگر ایک بندہ میں چھوڑ کر گیا پالتا زکریہ ہے کھانے اللہ بھیجتا ہے ہمیں کافر نے کہا اپنے عقل کا علاج کر جہاں فیل زکریہ
بھی آگے ہاتھ اٹھاؤ. بولو 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 مولا اس پر سید مولا صاحب. ایک دو ڈھائی ترائے. کیا فائدہ تیرے علی بن ولی اللہ پڑھنے کا؟ جان چھوڑا لی کے بارے میں نہیں آتا. دعا کی اگر تو فقیر ہے میرے حسین کا. ہاتھ اچھے چاہویا دے حلالی جوان ہے. آپ کی زندگی آپ راضی بیٹھے حسین راضی ادھر والے گرمی رہے تو انہیں بہنا معجزہ ہے. دو گھنٹے پڑھنا 2 گھنٹے. اچھا اگلے سال کبھی کبھی دیدار ہوتا ہے آپ کا. پال زکریا اگر اگر اس بات کی اور قیمت دے دو نا پھر میں نام ایک جملے کی اور قیمت چاہیے. جولی چاہیے ضرور بولو. تھوڑی وکالت کھڑا کرتا جیسے تو علی کو مانتا ہے وہ مجھے پتا ہے تیرے دشمن کے سامنے میں تیرا وکیل ہوں. پکی بات ہے. سید ذوالفقار صاحب پالتا زکریا ہے. ایک بات کی قیمت چاہیے آپ کے شہر تو اس کو میں نہیں کرتا. وہ اور مووی بلائے میرا اس کے ساتھ بچتا ہی نہیں. میں ایک فرقے کا خطیب ہوں. مجھے علی کے علاوہ کوئی یاد ہی نہیں ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے طارق جمیل کون پتہ نہیں ہے. مجھے سرکاری مولوی کی خبر نہیں ہوتی ہے. مولا کے نوکر ہے. سر اٹھانا ہوتا ادھر والے سادا پالتا زکریا ہے. خان اللہ بھیجتا سردار صاحب مولا آپ کو عزت دے, مولا آپ کو زندگی دے. بڑے سردار صاحب کی زندگی ہو, مولا آپ کو کامیابیاں دے. یہ تیرے معززین یہ سردار ایک ایک بندے کے لیے دعا کر رہا ہوں اور دل سے کر رہا ہوں. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. دل سے دعا کر رہا ہوں. علی والے کے لیے دعا کیا کرو, اپنے لیے نہ کیا کرو. مولا فرماتا ہے جو علی والے کے لیے دعا کرے اس کی اپنی پہلے قبول ہو جاتی ہے. اس لیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. جلدی جلدی ہاتھ اونچے ہے. ایک منٹ ٹھہرے مجھے بات کر رہے تھے. جلدی تو کہے گا میں تجھے نعرے کا ٹائم دیتا ہوں. سیٹ بڑھاؤ سار, سیٹ بڑھائے سار سیٹ بڑھاؤ سر. آپ کے لیے کھڑا ہوں. ایک نظری ہے کفیل زکریا کھانے آسمان وہیں پہ ہونا ہٹے تو نہیں ہو. پالتا زکریا کھانے اللہ بھیجتا ہے. بار بار منت کر رہا ہوں اس لیے کہ بات ضائع نہ ہو جائے. بات ایک ضائع نہیں ہونی چاہیے. یہی بات ضائع نہ ہونا باقی ساری آپ کو یاد ہے. شیعہ علماء کا ضامن ہوں. شیعہ علماء تمہارے شیعہ علماء نے نہ لکھا میں اپنی زبان کاٹ کے تیرے گوشت کے کتوں کا نہ پھینکو میرا ابا نہیں ہے. میں ثابت نہ کروں بطول مجھے جہنم میں پھینک دے. اتنی بڑی بددعا دے رہا ہوں. تو نہ بولے تو تو بھی بطول کا مجھے بولتا ہے. تیرے شیعہ علماء سے پوچھا گیا مریم زکریا کے گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ پالتا جو ہے کھانے اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ مرتضیٰ شاہ جی تسی سیاد و دشمنی مرشد دوانی ہے. گل میں اپنے پائی ہوئی ہے. سید علی بولے گا کہ قیامت کے دن میں تمہاری دادی زہرا کو شکایت لگانے کا حق رکھتا. بی بی کیسی اولاد تھی آپ کی جو اپنے نوکر کو شاباشی نہ دے سکے. امتی نہ بولے میں سے راضی کروں ہے اشارہ. زکریا کے گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتی مریم؟ تمہارے علماء نے لکھا اس لیے نہیں کھاتی کہ جو زکریا کی زوجہ تھی بیوی جو کھانا بناتی تھی وہ مریم میں جتنی معصومہ نہیں تھی. اللہ اکبر. ہاتھی دھائی رکھا ہے, ہاتھی دھائی رکھا ہے, تھلے نہ کرائے ہاتھ. میرے سردار میرے صاحب میرے زردار لوگ ہاتھی دھائی رکھا ہے. ہاتھ
کی زوجہ زکریا کی بیوی اتنی معصومہ نہیں تھی جتنی مریم معصومہ ہے، زکریا کی بیوی اتنی طاہرہ نہیں تھی جتنی مریم طاہرہ ہے۔ شیعہ کافر کہہ کے تو دیواریں ملک کی کالی کرتی ہے، جتنا کوچ اور صورت ہے اتنا میرے ملک کی دیواروں پر صورت کر دیا۔ قرآن سے پوچھ جا کے اس لیے کھانا نہیں کھاتی کہ زوجہ زکریا مریم جتنی معصومہ نہیں، اللہ جانے کس مقام پہ کھڑی ہے، علی کی پاک ماں کھانا علی کی ماں بناتی ہے، کھاتا محمد۔ کانا ہاتھ والا رسے دعا بنا یہ والے 100 بٹا 100 نفر لے جائیں گے آج تو سب پاس کر کے لکھو۔ راضی بیٹھو سردار سے پچھلے سردار راضی ہو حسین راضی ہو حسین دی اماں باپ کفیل زکریا کھانے آسمان سے کفیل زکریا کھانے آسمان سے میں نے کہا میرا مالک کریم رحیم اللہ مسجود علی ہے تو مجھے علی سجدہ کرتا ہے، میرے سجدے کے انتظار میں نہیں بیٹھا کہ تو سجدہ کرے گا تو اللہ مانا جائے گا۔ اللہ کو تیرے میرے سجدے کی ضرورت نہیں ہے، اس انتظار میں بیٹھے جعفر سے کوئی مجھے سجدہ کرے گا تو میں اللہ مانا جاؤں گا۔ جب اسے علی اور یہ 14 سجدہ کرتے ہیں پھر وہ فخر کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہم مثلی ہے کوئی مجھ جیسا۔ فرشتوں نے کہا کیا ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے وہ مسجد قباء کے محراب میں دیکھو کون سجدے میں ہے؟ انہوں نے کہا جی علی سجدے میں ہے۔ اللہ کہتے پھر ہے کوئی مجھ جیسا؟ یہ خریدار ہو تو پھر مزہ ہوتا ہے، یہ ایسے خریدار ہو تو اسی اللہ سے سوال کرنے لگا میرا مالک میرا مالک کہ تو مریم کے لیے آسمان سے کھانے بھیجے؟ آجا سر عمران صاحب آپ بھی آجا سن لیا کریں مجھے بکرا تو بکرا ویلکم کم بورڈ لایا ایسا سرکار منظور لاڑک صاحب مالک مزید مالک زندگی والا بیٹا تھا، صحت و سلام کیا تھا، ان کے والد محترم کو مولا شفا صحت زندگی حیدر ادا کے چلے۔ ایک بات سنو آپ کو پہلے آپ کے لیے کیونکہ آپ ابھی آئے کہ حضرت مریم کو پالا ہے جناب زکریا نے، لیکن مریم نے زکریا کے گھر کا کھانا نہیں کھایا، یہ بات میں سنا چکا ہوں۔ کھانے آسمان کے کھاتے ہیں، وہاں مکے میں پالتا بھی ابو طالب ہے،
کھانا بھی ابو طالب کے گھر کا. میں نے کہا میرا مالک مریم کے لیے کھانے بھیجے, میرے سردار کے لیے بھی بھیجتا. یہ یاسین ہے, یہ طٰہٰ ہے, یہ مزمل ہے, یہ مدثر ہے, یہ عشق اول ہے, یہ حسن اول ہے, یہ خلق اول ہے, یہ خلق اول ہے, یہ واللیل کی زلف والا ہے, والشمس کے چہرے والا ہے, والقمر کی پیشانی والا ہے, جس کی کائنات تو نے جس کے صدقے میں خلق کی ہے وہ ہے. یہ چلتا پھرتا رہے تو قرآن کی آیتیں نازل کرتا رہتا ہے. یہ ادھر چادر رکھے تو کہتا ہے یا ایھا المزمل, یہ چادر ادھر رکھے تو کہتا ہے یا ایھا المدثر. یہ نئے کپڑے بدل کے حجرے سے پہرے تو بے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو جاتی ہیں. تو فوراً آیتوں پہ آیتیں بھیجنا شروع کرتا ہے. بھائی واٹس ایپ وہ ویڈیو مجھے دے کام خراب کرنا, ان سب کی تو غلطی کرے گا. اس کے لیے کھانے آسمان سے بھیجتا, میں ان سے نعرے مرواتا داد لے دالی والوں سے, مریم کے لیے بھیجے, میرے سردار کے لیے کیوں نہیں بھیجے؟ اتنے بڑے معززین بیٹھے ہیں کہ ان کے ہاتھ بلند ہو جائے تو میری ٹیک بن جائے گی. جتنے جوان بیٹھے ہو تیری جوانی بازار کے لیے نہیں بنی, علی کے لیے بنی ہے. جوانی بازار میں ضائع ہو جائے اللہ لعنت کرتا ہے, جوانی علی کے کام آ جائے اللہ سلام کرتا ہے. بزرگوں کا بیٹھنا موجود ہے, جوانی سے فائدہ لینا. اتنی بڑی بات ہے کہ جبریل داد دے تو تھوڑی ہے. میں نے کہا میرا مالک مریم کے لیے آسمان سے کھانے بھیجے, اپنے محبوب کے لیے کیوں نہیں بھیجے؟ جی ابو طالب کے گھر کے کھانے کیوں کھاتا ہے؟ اللہ کہتے تو حسین کا ذاکر نہ ہوتا میں تجھے مار کے نہ ان کے سامنے تیری شکل بگاڑ دیتا. تجھے پتہ نہیں ہے خدا کی مشیت کا, ابو طالب کے گھر کے کھانے آسمان کے کھانوں سے زیادہ پاک نہ ہوتے. والے بندے چلے گئے, یہ والے ہیں, یہ والے ٹھیک ہے, ادھر والے ہیں نہیں, یہ جو سامنے بیٹھے وہ ڈرتے ہیں پیچھے. اللہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کے گھر کے کھانے آسمان کے کھانوں سے زیادہ پاک نہ ہوتے. بتاؤں تم نے داد نہیں دی مجھے, کھا گئے ہو میری داد. پروفیسر صاحب مرحوم اللہ مقاموں کہتے تھے میرا جملہ کھا گئے ہو, تو میری داد کھا گئے. گرمی مجھے بھی ہے, صرف تمہیں تھوڑی ہے. پھیپڑے کو دم دے, تھوڑا سا حوصلہ پکڑ, آتے ہی اتنا نہ کھا کے سارا دن تو مجلس سے نہ سن سکتے. ایسے لنگر کی نیت سے آ گیا مجلس کی نیت سے آ گیا. لنگر سارا دن چلتا رہے گا, کھاتے رہیں گے, جملہ پھر ضائع نہیں کرنے دے گا. یہ تو میرے مسائل کا جملہ سننا. اللہ جانے سردار احمد خان کتنی لذت ہے ابو طالب کے گھر کے کھانوں میں کہ جنہیں بھوک نہیں لگتی وہ بھی مانگنے آ جائے. صداباد ہے وہ بندہ جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, جو مسکرا رہا ہے کبھی دکھ ہی نہ دیکھے, جس کا ہاتھ بلند ہو رہا ہے سر نہ مارنا, ہاتھ ہے ہی دے چاہ. اچھا تو مجھے چھیڑتے رہے تو مسئلے حل ہوتے جائیں گے. ایک کون کھڑے ہیں علی کے دروازے پر روٹی مانگنے؟ فرشتے نا, فرشتے کھڑے ہیں. فرشتوں کو بھوک لگتی ہے, نیند آتی ہے, شادی ہے فرشتوں کی, بچے ہیں, تھکاوٹ ہے. علی فرشتوں کا بھی امام ہے. وحید بھائی جا میرا استعفا قبول کر, میں نہ امداد فقیر کو تکلیف دیا کر, فقیر ذوالفقار کو, نہ سرداروں کو, کسی کو نہ حکم دیا کر. اگلے سال میں آؤں گا, پن بلایا آ جاؤں گا. میں نے اشتہار میں نام نہ دی, میں سارا دن سنتا رہوں گا تاکہ تیرے گوٹھ والوں کو پتا چلے مجھے سنی کیسے جاتی ہے. ایک جملے کی قیمت یہ دے دے, میں پن بلایا پوری سن کی تیری مجلس نہ پڑھوں, میرا ابا نہیں ہے. یہ قیمت کھا کے میں آ گیا تو پھر بھی میرا ابا نہیں ہے. حسین کی قسم, منبر قسم کھا رہا ہوں. اور علی جبریل کا امام ہے, جبریل علی کا غلام ہے, جبریل علی کا موالی ہے, جبریل علی کا شیعہ. بازاری چٹائی پر بیٹھ کر نجف کے شاہ کو پھونکنے والے بازاری نسل کے مال
بھائی کیوں نہیں بولتے علی کے نام کے ساتھ ایک مسئلہ ہے جناب جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے شیعہ نہ ہو اگر شیعہ ہے بھی صحیح تو پتہ نہیں کون سا شیعہ آباد حسینی اسکاؤٹ آئے ہماری انتظامیہ کے لوگ ہمارے اسکاؤٹ یہ جتنے نوجوان ہیں سب کے لیے دعا کریں بس ختم پڑھائی 20 منٹ ہو گیا ساتھ زیادہ ہو گیا بسم اللہ پڑھو ابھی تو ہمیں شروعات کی ہے ادھر سے اکیلا یہ نہ ہوتا تو میں چھوڑ جاتا چونکہ ان والوں کا حال ہی کوئی نہیں تھک گیا ہو تو بس کرے علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہے ہیں علی نے شادی کی ہے ہم جیسا ہے بچے ہیں علی کے ہم جیسا ہے علی کھانا کھاتا ہے ہم جیسا ہے کھانا کھانا ہم جیسے ہونے کی دلیل ہے کہ میں بھی کھاتا ہوں علی بھی کھاتا ہے جیسا ہم جیسا ہے کتا بھی کھاتا ہے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ وہ مجھ جیسا ہے مشکل سے داد لینی پڑتی ہے یہ بھی اوکھے کام میں نے دو کام سب ہم سے کرواتے ہیں داد بھی لیں جگہیں بھی صحیح سنیں بھی صحیح میز بھی ہاتھ ماریں بال بھی ماریں پتہ نہیں کیا ہمیں کرنا پڑتا ہے یہ تمہاری واہ واہ کے پیچھے لفظ کی قیمت جو دیتا جائے اچھا خریدار ہوتا ہے علی کے دروازے پہ کون کھڑا جو روٹی مانگ رہا ہے علی کس کا ابو طالب کا بیٹا ہے لفظ کہنے لگا ہوں پتہ نہیں کس کے لیے کہنے لگا ہوں وحید پتہ نہیں نیاز بھائی پتہ نہیں مجلس میں جو روحانی طاقت ہے ان کی وجہ سے نہیں کہنے لگا یہ ادھر ادھر دیکھتا مجلس میں طاقت ہے جس نے میرے جگر پہ ہتھوڑا مارا بسم اللہ یہ سید آگے اس میں بابو بھی اس کے نام ہے یہ دونوں پڑے رہے ہیں میرے مولا کے علم حسین کی قبر میں مجلس کی قسم ماتم کی قسم سر اپنا خود کاٹ کے ہتھیلی پہ رکھ کے جملہ کہنے لگا تجھے پیارا ہے تو منہ دھر کر کے بیٹھ اگر علی پیارا ہے تو مجھے دے میرا ہاتھ سر یہیں پہ مجھے پتہ نہیں تمہیں کیا پتا میرا دشمن کون کون ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے تو اپنے سسرال بچا مجھے سسرال کا بیٹا ہی پیارا ہے مجھے علی کے علاوہ یہ جگر سیر کے دیکھ علی کے علاوہ تجھے کوئی اور ملے تو میں علی کا موالی ہوں اس دل میں جس کے دل میں صرف علی ہے سر جہاں پہ میں نے رکھا ہوا تو بھی رہا ابو طالب کا بیٹا ہے علی ہے نا میرا بیٹا اللہ نے کس اقتدار کی منزل پہ کاظم کھڑا ہے عمران ابو طالب کہ ابو طالب کو ابا بابا باپ ابو بندے کی زبان نے نہیں کہا واہ 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 جو پہنچ گئے انہیں میدان دے جو نہیں پہنچے اپنا سارا سر مہارا جان میں نے گزارا لسان اللہ ہے علی علی کی زبان اللہ کی زبان ہے علی کہتا ہے یہ میرا بابا ہے آج میں بھی باندھ کے پڑھنا شروع کرتا ہوں ابھی میں دیکھتا ہوں کتنا ثواب ہوتا ہے سولہ رجب علی کعبے سے باہر ہے بسم اللہ ہے نا میں سرکار مصطفیٰ کے ہاتھ جو اللہ تشبیہ سرکار مصطفیٰ کے بالکل ساتھ کھڑی ہیں علی کی امہ لعنت ہے تیرے علم کے اوپر جو کعبے میں آیا وہ بھی پیدا ہوا حوالے لو
دیر جینا ہے. سر 50-50 جانتے ہیں. آدھا یقین ہوتا ہے کہ گھر لوٹ جائیں گے, آدھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید نہیں جائیں گے. بڑی حیاتی, بڑی حیاتی. اتنی دیر جینا ہے تو بندہ کم از کم علی کے دشمن کو تو تیلی لگاتا ہے. یا تو موت حق نہ ہو, وہ ہے ہی حق, اس نے آنا ہی آنا ہے. تیرے قدم قدم سے پتہ چلے کہ علی کا دشمن تجھ سے چل رہا ہے. حالات نہیں ٹھیک, ذرا ہاتھ ہولا. کیا ہولا ہے؟ ہولا کیا ہوتا ہے؟ علی نہ بھارا ہے نہ ہولا ہے. علی کا بدن ہی نہیں. علی کو کون تولے؟ وہ ترازو ہی نہیں جس میں علی تولے. سید آپ کی بھی فاضل, حسین آپ کو بھی سلامت. سرخرو ہو. دیکھو 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 دیکھو, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واجب نہیں ہوتی, لیکن کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ چیزیں واجب ہو جاتی ہیں. زنجیر چلانا واجب نہیں, خون نکالنا واجب نہیں, لیکن اب واجب ہے. کیونکہ زنجیر زنی کے جب دشمن زیادہ ہو جائیں گے ہر بندے پہ واجب ہے, چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو, اس کے ہاتھ میں زنجیر ہو, دست ہو. بابے جو ہے نا ہمارے بزرگ یہ گزار بیٹھے ہیں, یہ سمجھاتے رہتے نہیں 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 تیرا چاچا علی ولی اللہ نہیں پڑھتا. کیا آنکھ سے نہیں پڑھتا تھے, چاہے جہنم چاچا. جب نہیں کھل جاؤ دل چل دیا مسئلہ. نہ اتنے موظفین لوگ بیٹھے, میں پاگل شکل سے کھڑا نظر آتا, بچے میرے نہیں, تمہیں اولاد پیاری ہے مجھے نہیں. فطرت ہے باپ کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے, تمہیں اپنا گھر پیارا ہے مجھے نہیں, تجھے اپنا بینک بیلنس زمینیں جاگیریں پیاری ہے مجھے نہیں. فطرت ہے مجھے بھی ہے, تو میں دشمن بڑھا کیوں رہا ہوں؟ اگر علی حق نہ ہوتا میں کب کا چھوڑ جاتا. تیرا بھی مجھے چھوڑنے کو دل ہے تو یا علی مدد. میں گزارش کرتا ہوں جو نافرمان ہے نا والدین کا نافرمان مشرک ہے, قرآن کا. اگر آپ سفر پہ جا رہے اور آپ کے والدین ابا اماں سفر پہ راضی نہیں, اجازت نہیں دی, پھر آپ ضد کر کے چلے گئے, تو شرعی حکم ہے کہ آپ نماز پوری پڑھیں. تیرا والد تیرے سفر پہ راضی نہیں, تیرا سفر ہی نہیں, پوری نماز قصر نہیں. اتنا حکم ہے. توحید نے اپنی اطاعت کے بعد والدین کے احترام کا حکم دیا ہے. اللہ کہتا ہے جو مجھے چھوڑے گا وہ بھی مشرک, جو والدین کا نافرمان ہے وہ بھی مشرک. لیکن تیرا صادق مولا نہ فرماتا ہوں میں بطول کا مجرم, تجھے گرمی لگ رہی ہے, تجھے معافی ہے, تجھے معافی ہے, میں بطول کا مجرم جو میں جھوٹ بولوں. تیرا صادق مولا فرماتا ہے یہی باپ اس کے ہاتھ پکڑ لے, اس کا ہاتھ پکڑ لے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو دکھائے جا. یہی باپ یہ کون ہے؟ آپ کا رشتہ دار ہے, شفا کے لیے دعا مانگ لیتے ہیں. ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ میرے دل کی تکلیف ہے یہ بیٹھے رہے, یہ شفا کے لیے. یہ جو مومنین کی سانسیں ہیں یہ بھی شفا ہے. بولا شفا دے. میرا جملہ تو میں نے ظاہر کر دیا ہے تاکہ مولا تجھے شفا دے. اتنا حکم ہے والد کی عزت کا, لیکن تیرا صادق مولا فرماتا ہے اب قیمت نہیں ملے گی تو ختم. تیرا صادق مولا فرماتا ہے یہی ابا اگر تجھے علی چھوڑنے پہ کہے پھر ابا چھوڑی. ایک دو تین, جو ہاتھ روٹی کھا سکتا ہے وہ علی کو سلام کر سکتا ہے. بس میں سمٹ کے قریب آ گیا. علی ہے, بتلانے حق کے واسطے حق کی اسد علی ہے. آدمی ہر ایک دور کو یہ ماننا پڑا ہے, آدمی ہر ایک دور
کو یہ ماننا پڑا ہے ہر شعبہ حیات میں مستند علی ہے. اتنا خلوص دل سے نعرہ مارو شاہ نجف سے دل کی مراد پاؤ. مقداد ابو ذر مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے سلمان نیت بن کے فعل الشریعت بن کے فرتنی سوالت کل ایمان نعرہ بس قریب کھڑے ہیں صاحب بس کریں ٹائم کو میں نے چھوڑا ہوں آپ گرمی کو چھوڑو. گرمی ہم سے دور بھاگ گئی. گرمی بہت ہے دور بھاگ گئی. ہاں لیکن تھوڑا سا ختم تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے. تھوڑا تھوڑا حصہ سب کا شامل ہو جائے. مارنا مقصود نہیں ہے بات ہی پہنچانی ہوتی ہے. وہاں کفیل زکریا کھانے آسمان سے وہاں پالتا بھی ابو طالب کھانے پہ ابو طالب ملتا ہے 16 رجب بہت زیادہ ہے. بلا تشبیہ سرکار مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ علی بالکل صاف کھڑی علی کی اماں. کس کے لیے جملہ کہوں گا سب کے لیے کہتا ہوں سارے سن لیں گے. یوں بلا تشبیہ غور سے سرکار مصطفیٰ نے علی کے چہرے کو دیکھا. دیکھ دیکھ کے اماں سے کہتے ہیں اماں دیکھو تو صحیح بالکل وجہ اللہ ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے سارے بہت مہربانی جو ہاتھ بلند ہو گیا. اماں دیکھو تو صحیح چہرہ وجہ اللہ ہے آنکھیں عین اللہ ہے کان اذن اللہ ہے ہاتھ ید اللہ ہے. علی اللہ کا چہرہ ہے علی اللہ کا ہاتھ ہے علی اللہ کی آنکھ ہے علی اللہ کی زبان ہے علی اللہ کا پہلو ہے علی نفس اللہ ہے بے بدن کا بدن ہے علی کبریائی کا جو جسم رکھتا ہے اللہ نہیں رکھتا اس نے علی کو دے دیا. اللہ کہتے میرا چہرہ علی. وجہ اللہ کون ہے علی نا حکم کی تعمیل کرنے لگا ہوں. وجہ اللہ کون ہے عین اللہ علی. صرف علی نہیں ہے 14 کے 14 ہیں. حسن مولا بھی عین اللہ خود سرکار مصطفیٰ عین اللہ حسین عین اللہ سید الساجدین عین اللہ ماکر مولا جعفر مولا سارے عین اللہ. لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے ایک بات کیوں آگے کہ جب بھی عین اللہ کا لفظ استعمال کرے ہم سردار رضا خان تو شیعہ قوم کا بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ علی کی بات ہو رہی ہے نا. دھیان علی کی طرف جاتا ہے حسن مولا کی طرف نہیں جاتا. جبکہ حسن مولا بھی عین اللہ ہے دھیان جاتا ہے علی کی طرف فوراً عین اللہ کا لفظ ہے نہیں سمجھو کہ بات علی کی ہو رہی ہے. حسن مولا کی طرف دھیان نہیں جاتا حسین مولا کی طرف نہیں جاتا سجاد مولا کی جانب نہیں جاتا کسی کی جانب نہیں جاتا. تیرے 2 قسم کے علماء ہے شیعہ میں. علماء العارفین جنہوں نے عرفان لکھا ہے جنہوں نے معرفت لکھی ہے. ایک ہے علماء فروع دین جنہوں نے توضیح لکھی ہے. میں دونوں کی بات کر رہا ہوں 2 قسم کے علماء ہیں. تو نے توضیح والے علماء کو پڑھا ہے علماء العارفین کا آپ نے مطالعہ نہیں کیا اس لیے آپ ہمیں کہیں گے کہ یہ مشرک ہے. آپ کا مطالعہ وہاں تک نہیں ہے آپ نے وہیں تک کیوں میں نے بس مجھے سمجھ آ گیا وضو کیسے کرنا ہے مسح کیسے کرنا ہے کلی کیسے کرنی ہے روزہ افطار کیسے کرنا ہے شہری افطاری کیا ہے واجبات نماز کتنے ہیں مستحبات نماز کتنے ہیں مکروہات نماز کتنے ہیں مبطلات نماز کتنے ہیں. تسبیحات کو پکڑ کر تو چودھری بن کر نہ یوں پھرتا ہے کہ مجھے توضیح المسائل یاد ہے. اچھی بات ہے تجھے یاد ہے اچھی بات ہے کہ تجھے فروع دین کا علم ہے لیکن مجھے کافر کہنے کی تجھے اجازت کس نے دی ہے. توضیح پڑھنے والا مجھے مشرک کیوں کہہ رہا ہے تو علماء العارفین کو بھی پڑھنا
جس نے قرآن حفظ کیا ہے وہ مجھے کہے گا یہ مشرک ہے. جس نے قرآن یاد کیا ہے وہ کہے گا یہ ٹھیک ہے. سر مارنے سے کیا ہوگا؟ کلّا میں کافر نہیں جناب کو بھی کہتے ہیں. کافر تو ہی کلّا تو علی اللہ پڑھتا ہے تو بھی کافر ہے کی نگاہ میں. جان چھوڑوا آپ سن میں تو خود تجھے کہنے کا جواب دینے کے لیے تو نے مجھے بلایا. تو صرف سن جب خود سے جواب دینے شروع کرتے نا تب دین میں مسئلہ بنتا ہے. اور خود ساخت سے عقیدے بھی نہ بناؤ کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں تو سوچ رہے ہو علی تو یوں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے؟ ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ وہ جو قرآن جس کی تصدیق کرے. اچھا عین اللہ علی ہے حسن بھی ہے. لفظ عین اللہ کا تو حسن کی طرف دھیان نہیں جاتا فوراً علی کی طرف جاتا ہے. سجاد مولا کی طرف دھیان نہیں جاتا فوراً علی کی طرف جاتا ہے. کیوں؟ آپ کے علماء العارفین نے لکھا ہے کہ اس کبریا نے اپنی ذات کو کنتو کنزن مخفیان کا ہے نا فرمایا. اس نے سب سے پہلے اپنی آپ کو مصطفیٰ کے پردے میں چھپایا. بس جیسے اللہ مصطفیٰ کے حجاب میں چھپا ان 13 نے مل کے ڈھونڈ لیا. کہ یہ ہے. پھر وہ علی کے وجود میں حجاب میں چھپا پھر 13 نے ڈھونڈ لیا. وہ حسن میں مخفی ہوا پھر 13 نے ڈھونڈ لیا. وہ حسین میں چھپا پھر 13 نے ڈھونڈ لیا. میں سجدہ کرنے لگا ہوں حسین کی ماں کو. مجھے گرمی ہوگی رات نہ دینا بس وصول. وہ سجاد میں چھپا پھر ڈھونڈ لیا. وہ باقر میں چھپا پھر ڈھونڈ لیا. وہ جعفر صادق میں مخفی ہوا پھر ڈھونڈا گیا. وہ ان میں چھپتا آیا ڈھونڈتے ہیں 13. اس نے کہا کچھ ایسی جگہ پہ چھپوں یہ بھی نہ ڈھونڈ سکے. کی قسم وہ بطول کے پردے میں چھپا. جیسے حجاب بطول میں چھپا اتنا رہا تجھے ہے دری. حجاب بطول میں چھپا مصطفیٰ احترام میں پیچھے ہٹ گئے کہ بیٹی ہے. جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا باقیوں کے لیے ٹھیکہ نہیں. بیٹی کے احترام میں پیچھے ہٹ گئے. سر بڑی مہربانی آپ کا وصول کرنا بڑا اچھا لگا. احترام میں پیچھے ہٹ گئے کہ بیٹی ہے. حسنین پیچھے ہٹ گئے ماں ہے. حسن اور حسین زمانی میں اتنی معرفت ہے میں آپ کو مبارک دے رہا ہوں. جب حسن اور حسین پیچھے ہٹ گئے سجاد سے لے کر قائم تک سارے یوں کھڑے ہیں. چونکہ فرمان ہے تیرے چھٹے صادق امام کا جس کی مجلس ہے نحنو حجج اللہ علی الخلق وجدتنا حجت علینا. فرماتے ہم اللہ کی طرف سے مخلوق میں حجت ہے. ہماری دادی ہم پہ حجت ہے. دادی کے احترام میں پیچھے ہٹ گئے. جعفر جدوئی واہ 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 واہ. یہ گرمی میں مبتلا ہو گئے. ہم نے خود کو سنایا خود کو دادی خود جا رہے ہیں. جناب کو دعا دے رہے ہیں. آپ کے ہاتھ اٹھے نہ اٹھے نہ مصطفیٰ ڈھونڈ سکا کیونکہ بیٹی ہے. نہ حسن آگے بڑھا ماں ہے. نہ حسین نے قدم بڑھایا ماں ہے. نہ سجاد سے قائم تک دادی ہے. ان 14 میں پھر علی تھا جس نے پردہ بطول ہٹا کے کہا تو ہے. جو ہاتھ اٹھا سکتے ایک دفعہ اٹھا رہے ہیں. گرمی ہو گئی نا ہو گئی یار. یہ آپ کا عشق ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ورنہ سانسیں روک رہی ہیں. بسم اللہ
دل میں علی تو جہنم کچھ نہیں کر سکتی، گرمی کیا ہے؟ چلیں گے بس ختم سمٹ گیا، جو حکم تھا بھائی کا تو حکم تھا اسی میں آ گیا ہوں۔ ہاں زیادہ پڑھوں گا، ٹائم دیکھ لو 40 منٹ ہو گیا صاحب، زیادہ ہی ہو گئے۔ بطول ہے حجاب اللہ، زیارت ہے سیدہ کی، السلام علیکم یا حجاب اللہ، اللہ کا پردہ تجھ میں سلام۔ میں جھوٹ کیوں بولوں جب میں چھپاؤں بھی کیوں؟ جن کو چھپانے کی عادت ہے بسم اللہ آل محمد کے فضائل چھپا کے رکھے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے نرجس کے بیٹے سے، تیرے بارے میں مولا سے وہ تلوار نکال کے آئے جگہ تیرے سینے میں علم رکھا تھا تو ہمیں چھپاتا پھرتا تھا، اور جو وصول فرما رہے ہیں میں آپ کو داد دے رہا ہوں۔ آپ نے ایک کر کے جانا شروع کر دیا، میں جا نہیں سکتا، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، لیکن میں تو پھنسا ہوں، آپ مجھے کہتے پڑھو پڑھو، بس میں بھی جانے لگا ہوں۔ اللہ کا پردہ بتاؤ، ٹھیک ہے؟ ایک وقت آیا، ایک دن ایسا کہ سرکار مصطفیٰ بیٹی کے دروازے پہ پہنچے، سلام کیا، سلام کے بعد سرکار نے کہا یا فاطمہ تو انی آجدو فی بدنی ضعفا، بطول میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ایتینی بالکسال یمن، بیٹا اپنی یمنی چادر دو۔ حدیث کے ساتھ یاد آئی، سرکار مصطفیٰ بطول کی چادر اوڑھ کر پلنگ پہ لیٹے، تھوڑی دیر بعد علی آگے وہ بھی چادر کے اندر، حسن آگے وہ بھی چادر کے اندر، حسین مولا ہے وہ بھی چادر کے اندر، 4 ہستیاں چادر کے اندر ہیں، ایک چادر ہے۔ یہ چادر جو ہے یہ پہلے حجاب اللہ ہے، پھر حجاب مصطفیٰ ہے، حجاب مرتضیٰ ہے، حجاب مجتبیٰ ہے، حجاب سلطان کربلا ہے۔ چونکہ اللہ بھی اسی چادر میں ہے، کن تو کنزن، محمد بھی چادر میں ہے، علی بھی چادر میں، حسن بھی چادر میں، حسین بھی چادر میں۔ اللہ ہے کیا؟ میں بتاتا ہوں، اللہ عالمین میں نہیں ہے، عالمین پہ ہے۔ عالمین میں اتنی گنجائش ہے کہ اللہ کی الوہیت کا گھیراؤ کرے، اس لیے اللہ عالمین پہ رب ہے، میں رب نہیں، عالمین پہ رب ہے، میں نہیں۔ مصطفیٰ کیا ہے؟ رحمت للعالمین، عالمین پہ، میں نہیں، میں گنجائش ہے۔ علی کیا ہے؟ حجت علی العالمین، عالمین پہ حجت، میں نہیں۔ حسنین کیا ہے؟ امام علی العالمین، عالمین پہ امام، میں نہیں۔ اللہ بھی عالمین پہ، چونکہ اس میں گنجائش نہیں، رسول بھی عالمین پہ، علی بھی عالمین پہ، حسنین بھی عالمین پہ۔ پتہ نہیں کتنی وسعت ہے بطول مختومہ تیری چادر میں، جو عالمین پہ ہے وہ تیری چادر میں ہے۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے یہ ہاتھ گرمی سے بچ گئے، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہاتھوں کو سیدہ وہ بھی خیرات، جو عالمین پہ یہ بطول کی چادر میں 9 سال بابا کے گھر میں رہی ہے بطول، نہ بابا سے کبھی سوال کیا ہے، 9 سال علی کے گھر میں رہی ہے، نہ کبھی علی سے سیدہ ختم ہوگی میری پڑھائی آپ کی گرمی کو دیکھ کر، جو موسم ایسا ہے بعد میں سیدہ نے خطاب کرنے کافی دیر ہوگی مجھے، بس سمٹ گیا ہوں، ایک جملہ ایسے نہیں پڑھنا تھا کہ ہے سب کی نکل جائے، ہے کر دو گے کہ علی کی بیٹی آپ کو نہیں کرو گے تو زینب پھر بھی آپ کو دعا دو، جو چلنے آ گئی ہے چل کے اسے خالی نہیں بھیجی۔ مولا جو بھی کر امام حسین آباد میرا دی ہے سینے دی ہاتھ کھال گیا
کا جو اس کے جذبات ہیں اسے نہ دیکھ، خود ہے کر دے. ماتم کرنے والے کا تماشا نہیں دیکھتے، خود ماتم کرنے کے لیے. حسین کو رونے میں کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ ایسے روتے ہیں ایسے نہیں روتے، جیسے جس کا دل کرتا ہے وہ رونا. یہ جو تو ہے کرتا ہے نا، یہ دعا ہے 11 محرم کو جناب زینب نے مانگی تھی. حسین میں تیری لاش پر چپ کر کے گزر گئی، ایک ایسی دنیا میں مخلوق آئے گی جو صرف تجھے روئے. کتنی دیر میں پڑھو غربت آل محمد اور دوست سنے گا. میرے بعد مصاحب کی خوبصورت شخصیت ہے سید مرتضی عاشق صاحب، مالک زندگی دراز فرمائے. سطر میں اس لیے پڑھنے لگا ہوں تاکہ میرا بھی حصہ شامل ہو. علی کی بیٹی کہے گی اپنے نعرے لگوا کے چلا گیا. بی بی زینب کی شان کی رہائی پڑھنا. مومن ہے پھر ابھی حکم ابھی دیا ہے، ایک جملہ کہہ ہی دیتا ہوں. پہلی بات تو یہی ہے کہ صرف تو ہی ہے کر، شاید یہ نہ کرے. جس کے گھر میں بیٹی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے، غیرت کے یہ 4 رشتے ہیں، بیوی بہن بیٹی ماں، یہ غیرت کے رشتے ہیں. ہر بندہ غیرت قتل تک چلا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ کسی کی بیٹی کو جھڑک دے دے، بندے ساری زندگی معاف نہیں کرتے. تیرے دل میں اپنی بیٹی کی غیرت ہے، اپنی بیٹی کی غیرت دل میں رکھ. حسین کے چھوٹے سے ذاکر کا لفظ سن، پھر اپنی بیٹی کی چادر کو یاد کر کے ہو سکے تو علی غریب کی بیٹی کو ہے کرے. کربلا سے لے کر شام تک، پھر شام سے لے کر واپسی رہائی تک، پورے 2 سال علی کی بیٹی نے بغیر چادر کے نماز پڑھی. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. سر پہ ہاتھ ماریا کرو جڑے جوان بیٹھے. وہ جو غریب کی پہن کو رو رہے ہیں. اللہ اکبر. غربت آل محمد پڑھے نا سردار صاحب، مولا قسم آپ لوگ ہمیں مار دیں. جو آپ کو ہم ذاکرین یا علماء سناتے ہیں یہ کتاب کے لفظ تھوڑے ہیں. کتاب کے لفظوں کے اوپر ہمارے لفظ ہیں. اگر اصل کتاب پر لفظ پڑھے تو آپ ہمیں یہاں سے تھوڑا جانے دیں، کیونکہ تیرے دل میں کربلا اور شام کی مٹی کے ذرے ہیں. حسین کے ماتمی کا دل پگھل جاتا ہے، پھر ہے نکل جاتی ہے. جب جوان بیٹھو، اگر آپ کے ہاتھ آزاد ہو تو ایک دفعہ سر پہ مارنا، اگر ہاتھ میں مجبوری ہو تو نہ مارنا. علامہ صدر الدین قزوینی نے جو لفظ لکھا ہے نا، تو قبر میں جب جائے گا تو حسین کے بابا علی کے سامنے پرسہ شروع کر دے گا. جب ماتم شروع ہو جائے گا کون تو سے سوال و جواب کرے گا. اور یہ تھوڑا مصائب ہے صدق کے غیرت مند شیعوں کہ پورے 2 سال علی کی بیٹی کا برقع کبھی کسی ہاتھ میں رہا ہے، کبھی کسی ہاتھ میں رہا ہے. بے غیرت نیزے پہ بلند کر کے کہتا تھا یہ زینب کی چادر ہے. جو ہاتھ سر پہ نہیں مار رہا معافی مانگ رہے ہوتے. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. حوصلہ 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 حوصلہ. گرمی ہے یار اس کا. مکڑ نہیں لگی مجلس نہ مکی ہے کسے تھے. یہ مکی یا تو سجاد تے مکڑ میں انہیں ساڑھا فہم ہو حسین کی قسم وہ جتنا دل کر دے ہے کہ عبادت ہی کری سارا نہیں کری. تو میرے نال تو ٹور نہیں پونا لاہور مدد بھیل کے نہیں مجھے صرف ایک دفعہ ہاتھ ماری سیدنا بھائی تو حکمت دی تعمیر تو کہتے ہیں ایک جملہ پڑھ لیں، ایک جملہ. 2 سال کے بعد وہ خفی کے سامنے یہاں بیٹھا بیمار. اماں بیمار کہتے ہیں وطن جاؤ. بی بی کہہ رہی ہے میں جاتی ہوں وطن لیکن سجاد میری کچھ شرطیں ہیں چونکہ میں شام کی فاتحہ حکم. بی بی کہتی ہے میری پہلی شام یزید سے کہے میرے حسین کا کرتا چولا واپس کرے. ادھر والے ہے بھی نہیں کرتے. میری دوسری شرط میری ماں زہرا کی چادر میں صدقے جاؤں واپس کرے. میری تیسری شرط میرے حسین کی انگوٹھی وہ واپس کرے. گرمی ہے کرے. باقی ان بیبیوں سے پوچھ جس کا جو سامان ہے وہ خود بتائیں گے.
میں ایک لفظ بس گل پہ کرتا فہرست بنا کر بیمار دربار میں آیا بغیرت کہتے کیا کہتی ہے تیری پھپھی فرماتے ہیں جاتی ہے بتا یزید کہتے ہیں جاؤ بیمار کہتے ہیں یہ فہرست ہے میری ماں کی شرف ہے یزید کہتے ہیں جاؤ حسین کا کرتا لے بی بی کی چادر لے آؤ شبیر کی انگوٹھی لے آؤ جلدی کر گیا تیری گرمی کو دیکھ سامان کی گٹھڑی باندھ کر نا بیمار میں سینے سے لگائی باپ بیٹا دونوں جدا ہوئے ایک دوسرے سے اکیلا پا کے چلنے لگا ادھر سجاد کھڑا ہے بیمار یزید کے دربار میں یوں دیکھ رہے ہیں سجاد یزید کو زوار میرے لیے دعا کر یا میں مرا یا ہے کر یزید کہتا ہے سامان مل گیا اب جاتا کیوں نہیں آج ہاتھ کھلے تھے سجاد کے سجاد نے 2 سال کے بعد جی بھر کے کیا ماتم کر کے کہتا ہے کتا یہ شرطیں تھی میری ماں کی ایک شرط میری بھی ہے یزید کہتے ہیں تیری کون سی شرط ہے سجاد کہتے ہیں جو زیور میری ماں نے پہنے ہوئے تو میں تجھے واپس کر کے نہیں جاؤں گا یزید کہتے ہیں یہ تو دنیا کا قانون ہے قیدی چلے جاتے ہیں زیور رہ جاتے ہیں تو واپس کیوں نہیں کرے گا بیمار ماتم کر کے کہتا ہے وہ زیور کیسے واپس کرو جن کے ساتھ زینب کا خون لگا ہوا اور بے غیرت جن کے ساتھ 2 سال میری ماں نے نماز پڑھی ہے جو ہاتھ نہیں ماتم کر رہے ان ہاتھوں کو سلام حوصلہ بیٹھ کے آرام سے گرمی ہے ختم ہوگی میری پڑھائی تیرے حکم کی تعمیل میں کھڑا ہوں یتیم بچ گئے تھے 9 اسلام آباد کراچی کوئی شہر ہوتا میں گلے نہ لیتا سرائکی اور سندھ کا کوئی شہر ہو میں گلہ میرا پڑھتا ہے کیونکہ تیرے مزاج کی بات ہے 9 یتیم بچ گئے میں صدقی ہو جاؤں میں نوکر ہو گیا تیرا کہ سونی ہے ایک لفظ تو سوچ ایک لفظ میں پڑھنے کی اجازت ہے 9 یتیم کھڑے ہیں دیوار کے ساتھ زوار ممتاز علی کی بیٹی نے سجاد کو بلایا سجاد جی اماں سجاد شام میرا ملک ہے یزید کا نہیں میں شام کی مالک ہوں سجاد چاہے یہ 9 بچے اے یتیم جہاں میرے ملک سے رہے ہیں یہ نہ کہے کہ ہم زینب کے ملک سے خالی ہاتھ آئے ان سے کہے کچھ مانگے میں دوں علم میرے ہاتھ میں دے میں قسم کھا کے پڑھوں تیری اس گرمی میں ہے کرنے کی قسم تجھ معاشر کی گرمی سے بچ جائے گا 7 یتیم چل کے آئے بی بی سے مانگنے پیچھے بچ گئے تو یہ بیٹے نہیں بیٹیاں ہیں علی کی بیٹی زمین سے خود اٹھی سجادن سے کہے یہ چل کے نہ آئے میں زینب خود چل کے جاتی ہوں سجاد یہ عام بیٹیاں نہیں میرے عباس کی بیٹیاں ہیں سجاد غازی کی بیٹیاں میرے پاس پیدل چل کے نہ آئے تیری جوانی کی قسم ہے جو جوان سر سے ماتم کرنے لگے کوئی ہاتھ ایسا نہیں ہے جس نے ماتم شروع نہ کر دیا علی کی بیٹی چل کے عباس کی بیٹیوں کے سر سے ہاتھ رکھے بی بی کہتی ہے تم میرے علمو والوں کی بیٹیوں کو بتاؤ کیا مانگنا ہے عباس کی دونوں بیٹیاں صدر الدین کی زمینی کہتا ہے بی بی زینب کی جوتی میں ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بی بی ہمیں سونا چاندی ہیرے جوہرات نہیں چاہیے بی بی ایک دعا ہمارے لیے کر بی بی کہتی ہے کون سی دعا پھر کہتی ہے بی بی ہمیں سجاد بھائی نے بتایا ہے کہ ہم نے شام سے کربلا جانا ہے پھر مدینے جانا ہے بس دعا کر ہمیں راستے میں موت نہ آئے ہم زندہ کربلا جانا چاہتی ہے یا معافی مانگ یا سر سے ماتم کر بی بی کہتی ہے کربلا جا کے کیا کرو گی ماتم کر کے کہتی ہے سیدھی جائے گی اپنے پاپا عباس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہے گی پاپا جا جس نے تجھے مشہد پہنائی تھی ہم نے اسے کفن نہیں پہنایا پاپا بغیر کفن کے دفنایا ہے حسین کی بیٹی کو پاپا رسول کے ساتھ سو رہی